کچھ روز قبل میں نے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، بھائی ایک بندہ نعرہ لگا رہا دمادم مست کلندر، ہم تو کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، وہ کہہ رہا ہے بھائی نعرہ لگاؤ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اور کیا لوگوں کو خیال دے رہا ہے، تصور دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب یہ نعرہ لگاؤ نا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو وہ روایت ذہن میں رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں تشریف لاؤں گا تو مجھ سے سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو کہا اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ بھائی حضور سے سب سے پہلے جو ملاقات کرے گا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کے یہ نعرہ لگاؤ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر۔ اب دیکھیں یہ کس طرح اہل سنت کے عقائدوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بالکل ہے، لیکن وہ حدیث بھی تو موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں میدان محشر میں آؤں گا تو میرے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، صدیق تو میرے ساتھ آئے گا، اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ تو سب سے پہلے صدیق اکبر حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کو چھیڑنے کی سازش نہ کریں۔ بعض اوقات جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر پہ ثم معاذ اللہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں، کبھی باغ فدق کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور نے خود فرمایا، کیا فرما رہے ہیں صحابہ کہ ہماری مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا ابھی جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے بارے میں صاف فرمایا حضور نے کہ یہ تمام انبیاء کے بعد میری امت میں سب سے افضل شخص جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک اور کہ ایک نعرہ امیر اہل سنت نے لگایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب بعض لوگوں کی اس سے بھی چڑ ہو گئی اور کہنے لگے کہ بھئی پتہ نہیں فلاں شخص وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے پوچھو، تو کہتے ہیں بھائی کیا پتہ، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں، اب وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جو حضور پر ایمان لائے، اپنی ظاہری حیات میں حضور کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، ٹھیک ہو گئی۔ اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ فلاں شخص جس کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں آیا کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے تھے نہیں گئے تھے، علامان والحفیظ، بلکہ صحابہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے تمام صحابہ سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد والے ہو، چاہے وہ بدر میں شرکت کرنے والے، چاہے وہ بدر کے بعد ایمان لانے والے ہو، چاہے وہ جنگ احد میں شرکت کرنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ، اب یہاں تو اللہ نے نام نہیں لیا کہ فلاں صحابی ہوا ہے فلاں صحابی ہوا ہے، یہاں تو اللہ نے بھی عام اعلان فرمایا کہ جو میرے نبی پر ایمان لایا ہے، جس نے دیدار کیا ہے، جو صحابی بنا ہے، اللہ فرما رہا ہے سب سے میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے بھی تو یہی فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اگر سوچو کتنی بڑی وہ بکواس کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں پتہ نہیں صحابی ہے نہیں ہے، ان کا ایمان، حضور نے فرمایا ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ آج تو ایمان تو ہمارے کمزور ہے اور تم پھر ان کے ایمان کے اوپر بات کر رہے ہو کہ پتہ نہیں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے بھی نہیں گئے، علامان والحفیظ۔ شرم و حیا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور بھائی اگر ان کا ایمان محفوظ نہیں تو پھر آج تو دنیا میں کسی کا ایمان ہی محفوظ نہیں ہوگا۔ جن کے ایمان کے بارے میں قرآن کی کئی آیت مبارکہ موجود ہے، جن کی مثال اللہ ذکر فرما رہا ہے، جن کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے تمام صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، اگر تم کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، کسی بھی صحابی کی پیروی کر لو۔ تو یعنی کہ جو صحابی بنا، جو ایمان لایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو گیا، جس کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے، جس نے بھی لکھ دیا کہ یہ فلاں صحابی ہے، اور تمام اہل سنت کا اگر اس پر اجماع ہے، اہل سنت مانتے، تو پھر ان باتوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں۔
ہمیں بھی کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی، جبکہ بات تو یہ کہ صحابہ بھی جنتی، تابعین بھی جنتی، تبع تابعین بھی جنتی، اور ہر ایمان والا جو ہے وہ جنتی ہے، ہر ایمان والا جنتی ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، کامل اطاعت کرے، وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایسی باتیں کہنا، انہیں سوچنا چاہیے۔ ابھی کچھ روز قبل پھر ایک اور بات کی باغ فدق کے حوالے سے، کیا کہا کہ بھائی اس کے راوی تو صرف سیدنا صدیق اکبر ہے، ان کے سما میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، علمان والحفیظ، ان سے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اور بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب وہ کسی حدیث کو بیان کرتے، سب سے زیادہ، یا کسی سے کوئی حدیث لیتے تو سب سے زیادہ چھان پھٹک کرنے والے، اس میں غور و فکر کرنے والے، اس کے راویوں کو دیکھنے والے، اس کے اقوال کو دیکھنے والے اور اس کی چھان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ اب ایسے کوئی بات نہیں بیان کرتے، پھر اس کے ایک راوی نہیں، کئی تقریباً 13 صحابہ کرام علیہم رضوان اور کئی جماعت نے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ انبیاء اپنا وارث نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔